آپ جے یو آئی کے موقف کے ساتھ ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو میرے بھائی؟ دیکھیں، یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں نا، ان کو تو کوئی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا۔ تنخواہ لے کے اگر لڑنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، پھر تو ہمارے امامت بھی ضائع ہو جائے گی۔ مدرسوں میں جو صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم، ہدایہ، قدوری پڑھا رہے ہیں، علم دین پڑھا رہے ہیں، وہ سارے اساتذہ 99% تو سب تنخواہ لیتے ہیں، تو پھر تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی، یا ہم یوں کہیں گے کہ کسی کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب چھوڑ دیں گے، بولیں گے آپ تو تنخواہ لے کے بخاری پڑھا رہے ہو، ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہو۔ تو میرا خیال ہے یہ شاید ان کی زبان سے کچھ مبالغہ آ رہی ہو گئی ہے اس میں۔ باقی یہ جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں کوشچن اینڈ آنسر پوچھیں، شخصیات کے بارے میں نہ پوچھیں۔ اچھا بھائی، جو لوگ بھی اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان جانے دے رہے ہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، وہ سب ہمارے محسن ہیں اور مجاہد ہیں وہ۔ اور کیونکہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا تو ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا۔ اس لیے کسی کو جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ کریں، لیکن یہ جو فوجی لوگ جو میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان بچانے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے جے یو آئی کے جو علماء ہیں ان کے بھی بعضوں کے بچے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ یہ جو فوج کے لوگ ہیں یہ تو سب کسی کے چچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا کزن ہوگا، یہیں سے سارے لوگ جاتے ہیں۔ تو جہاں تک تنخواہ لینے کی بات ہے تو سب تنخواہ لیتے ہیں بھائی، مسجد کی امامت کی بھی تنخواہ لی جاتی ہے، مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں۔ کام دیکھا جائے گا، تنخواہ لے کے ایک آدمی شراب بیچنے کی بھی تنخواہ لے سکتا تھا نا، لیکن وہ ایک جائز کام کی تنخواہ لے رہا ہے، ملک کو بچانے کی تنخواہ لے رہا ہے، اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ حرام طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا نا، جب وہ زنا کرتا تو گناہ ملتا، تو زنا سے بچ کے بیوی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حرام میں اس کو گناہ ملتا ہے تو یہ کیا بات ہے، تم حرام پہ گناہ کو تو مان رہے ہو کہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں مان رہے تو تنخواہ لے کے کوئی غلط بھی کر سکتا ہے، کمانے کا ذریعہ چوری، ڈکیتی اور شراب کی فروخت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی گئی تھیں، مجاہدین کی تنخواہیں، اس لیے ایسے موقع پہ ہم سب اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس میں اپنی جانیں قربان پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی مولانا فضل الرحمان کی بات کا کیا مطلب ہے یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی نیا بیان آ جائے سامنے کہ میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب تھا، تو وہ وہی بتائیں گے، میں نہیں بتا سکتا۔ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا، لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں آیا آپ کا۔ دیکھیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات میں، باقی انتظامی چیزوں میں تو کسی کی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو، تو انتظامی چیزوں میں جو معاملات ہیں کہ کون سی وزارت سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو اس میں کیا ہے، یعنی اگر کسی کی رائے یہ ہے، اب جامعۃ الرشید اگر وزارت تعلیم میں چلا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم ویزے ملیں گے تعلیم کے نام پہ، طلبہ ہمارے ملک میں آ کے پڑھیں گے، جیسے کہ بن نوریہ پہلے سے موجود ہے۔ بن نوریہ جو ہے وہ تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے، جو مفتی منعیم صاحب کا مدرسہ ہے، تبھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برانچیں بھی کھول لی ہیں اور پوری دنیا سے طلبہ ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ میں گیا ہوں، میں نے امریکہ میں بن نوریہ کی برانچیں دیکھی ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے ہیں وہ، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جامعۃ الرشید بھی امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اپنی برانچیں کھول رہا ہے، وہاں بھی طلبہ آئیں گے تو علم پھیلے گا، تو یہ ہماری رائے ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جبکہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی ذاتی رائے یہ ہے، یا جمہور کی رائے کہہ لیں آپ اس کو، کہ نہیں بھائی ہمیں اسی قدیم طرز پہ چلنا ہے جیسے ہم پہلے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کھلاڑا ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ علماء دیوبند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے ادھر چلا جائے، جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت آنا چاہے وہ ادھر آ جائے۔ تو ہماری رائے حضرت کی رائے کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو اس پہ اطمینان ہے۔ تو ان کا ظرف بڑا ہے، یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا یہ زیادہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ہیئرز بہت
پتلے اور سلکی ہیں، نماز میں اسکارف سے ایک دو بال باہر آ جاتے ہیں ہلکے سے، مجھے لگتا دھاگا ہوگا لیکن ہیئر، کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اہتمام کیا کریں کہ نماز کے دوران سارے بال اسکارف کے تحت رہیں، یہ نماز نہیں ٹوٹے گی ایک آدھ بال اگر نکل آیا تو۔ مفتی صاحب، میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکیزہ زندگی گزاروں۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میں آپ سے اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب سے بات کرنے اور ملنے کا بہت دل کرتا ہے، کبھی آ جائیں، خوشبو لگا کے مل لیں گے انشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب، اگر کمپنی 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لینے کو کہے لیکن واپسی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب آپ کما کر دے سکتے ہو، ہمیں سروس پلیٹ فارم بھی ایسے لون دیتے ہیں کہ آپ سروس بھی بیچ کر دے دو۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ جب بھی کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کاروبار میں پروفٹ میں شرکت کی جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لے لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی کمپنی سود لیتی ہو بینک سے، ان بینک کہاں چلا گیا، سوال غائب ہو گیا، سوری۔ کیا میں اپنی یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اس غرض سے دیکھ سکتا ہوں کہ شادی کے لیے کسی کو پسند کر سکوں؟ میری نیت بالکل صاف ہے۔ نہیں، آپ کی نیت بالکل بھی صاف نہیں ہے، ایسے ساری زندگی لڑکیاں تاڑتے رہیں گے آپ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسری شادی کے لیے سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیاں تاڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو آپ یونیورسٹی جائے کریں پڑھنے کے لیے، اور جب نکاح کرنا ہو تو مشورہ کر کے جہاں بہتر سمجھیں وہاں پیغام نکاح بھیج کر شادی کر لیں آپ۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بد نظری کی عادت پڑتی ہے، حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر، شہوت بھڑکتی ہے۔ اور ایسا تھوڑی ہوگا جو لڑکی آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ وہاں پیغام بھیجیں اور ہو جائے، ایسا کہاں ہوگا؟ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بالکل۔ ہاں، جہاں پہلے سے نکاح کا پروگرام بن جائے، کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے، یہ وہ اس کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے پیغام بھیجنے سے پہلے۔ جمعے کے خطبوں کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا درود پڑھیں یا خاموشی اختیار کریں؟ حدیث میں صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو خاموشی میں ہر طرح کی خاموشی ہے، بالکل خاموش، دل میں درود پڑھا جائے، زبان سے نہ پڑھا جائے۔ اگر بیٹا ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ ہو تو بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر بیٹی پڑھی لکھی ہو، جاب بھی کر سکتی ہو اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہو، اگر وہ پریشان رہیں گے بیٹی کو گناہ ملے گا۔ اگر لڑکا کمبخت نالائق وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بیٹی کے لیے پھر جاب کرنا جائز ہے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، لیکن بچی کو چاہیے کہ اپنی شادی کی بھی فکر کرے۔ بعض دفعہ ماں باپ کے چکر میں اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، عمر نکل جاتی ہے، ماں باپ تو پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ کریں، اگر رشتہ جیسے ہی ملتا ہے شادی کر لیں اور پھر لڑکے کو فوکس کریں۔ قانون بھی مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں، ایسی صورت میں لڑکے کو قانون مجبور کرے گا کہ تمہارے ماں باپ کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا اسٹاک ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ اسٹاک ٹریڈنگ جائز ہے، اس کی صورتیں پوچھیں گے تو بتاؤں گا۔ اطلاق کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہوتی، نہ ناجائز ہوتی ہے نہ جائز ہوتی ہے۔ میں آلریڈی جاب بغیر ڈگری کر رہا ہوں، لیکن میرے پیرنٹس پھر بھی ڈگری چاہتے ہیں، تو کالج کی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑے گی، کیا میرے لیے ان کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ یہ جو اس طرح کے بالکل پرسنل معاملات ہوتے ہیں نا، کمانے سے متعلق یا پڑھائی سے متعلق، اس میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، لیکن کر لیں گے تو اچھی بات ہے۔ باقی آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے۔ بعض دفعہ والدین محبت میں کوئی بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ یا نالج زیادہ نہیں ہوتی، تو بچوں کا مستقبل پھر خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں حتی الامکان والدین کو راضی کرنے کی کوشش یہ کریں، لیکن آپ پر ان چیزوں میں اطاعت، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ نقصان ہوگا آپ کو فیوچر میں تو پھر اطاعت لازم نہیں۔ مفتی صاحب، میرے جہاں میں ہمارے نبی اور صحابہ کے لیے کبھی کبھی بہت ہی غلط اور برے خیالات آتے ہیں، پوری کوشش کے باوجود روکنے دیں، یہ وسوسہ ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جتنا آپ ٹینشن لیں گے اتنے اور زیادہ آئیں گے۔ نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں، نہ ان کو دماغ میں لائیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور سوچنا شروع کر دیا تو نقصان ہوگا، تو آنے دیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو بھگاتا ہے وہ اور دماغ میں آتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مجھے یاد نہیں بھائی۔ لڑکے کے نکاح میں لڑکے کا باپ اور لڑکے کا سگا بھائی گواہ بن سکتے ہیں، جبکہ کہ لڑکی کی طرف سے کوئی موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی 2 مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مرد 2 عورتیں گواہ بن سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی صاحب، اگر فجر ٹائم کپڑوں پر کوئی مزید دیکھی ہے تو
جو انگلی کے ایک پاٹ کے برابر ہو تو کیا اس کو بغیر پانی کے صاف کرنا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی نجاست اگر کپڑوں پہ لگی ہو نا تو اس سے بچنا چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس آیت کے تحت فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اتنی نجاست معاف ہے۔ تو یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، جو پہلے زمانے میں 5 روپے کا سکہ ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اتنی نجاست اگر لگی ہوگی تو اس کو دھونا واجب ہے، اس سے کم ہوگی تو اس کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اچھا مفتی صاحب، جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام، لیکن میرے کام حلال ہے۔ جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام۔ اگر کمپنی کی آمدن مکس ہو رہی ہے تو اس میں اگر حرام غالب ہے، واقعی حرام غالب ہے، تو پھر چونکہ آپ کو وہ تنخواہ اسی سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی اس کا استعمال، تنخواہ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلے کسی مفتی کو بتا دیں کہ کمپنی کر کیا رہی ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غالب آمدن حرام ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتی نہیں ہے، تو پوچھ لیں کسی سے، پوری ڈیٹیل بتا کے فتویٰ لے لیں۔ حرمت مصاہرہ کا پرانا مسئلے کی کنڈیشن یاد نہ آئے تو کیا فتویٰ لینا؟ بھائی کچھ یاد نہیں ہے تو اپنے آپ کو عذاب میں خود بخود مت ڈالو، یہ فہمی ہو جاتے ہیں لوگ حرمت مصاہرہ کے مسائل میں۔ یاد نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہوتی اس سے جب تک 100% یقین نہ ہو۔ میں ایک میرڈ لڑکی سے بات کرتا تھا اور تنہائی میں بھی ملا ہوں، لیکن زنا نہیں کیا۔ اس کے شوہر کو پتہ لگ گیا، اس لڑکی نے خود بتا دیا تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو کیا طلاق کا گناہ مجھے بھی ہوگا؟ جی ہاں، آپ کو بھی ہوگا۔ جب شادی شدہ لڑکی سے تعلق قائم کریں گے تو ظاہر ہے پھر میاں کو اکثر پتہ چلی جاتا ہے، یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں اور پھر طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، ایک گھر توڑنے کا ذریعہ بنیں، اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ خدا کے قہر اور غضب سے ڈریں۔ تو باقی توبہ کریں، اب اللہ معاف کرنے والا ہے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک سوال مسلسل میرے آ رہا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے، میرا پرسنل کوئی پوچھ رہے ہیں کچھ کہ حکومت سے پتہ نہیں کیا۔ میں تھانہ بھون سے ہوں مفتی صاحب، آپ نے جو کوڈ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا اسلام والا، میں ڈیزائن کر رہا ہوں انشاءاللہ، جیسے ہی ابھی ٹائم لگے گا اس میں نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دی تھی، کسی نے پوچھا ہے اگر دی تھی تو بھائی ہو گئی ہیں۔ ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ آ رہا ہے، یہاں اوپر چلا جاتا ہے، مفتی صاحب آپ اور حکومت کو جس طرح کا ہے، اگر شوہر نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دے دیں پھر بعد میں نادم ہو کر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، فوراً علیحدگی اختیار کر لیں ایسے شوہر سے، یہ زنا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد کوئی صورت نہیں ہے رجوع کی۔ لڑکیوں کا کیمرے میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ جو لڑکیاں آج کل پروموشن کر رہی ہوتی ہیں کسی حلال پروڈکٹ کی آن لائن، جیسے ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی بے حیائی ہوتی ہے بھائی، ان ایڈورٹائزمنٹ جائز نہیں ہے بالکل۔ کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو پردے میں آ سکتی ہے، اور بھی کوئی بہت ہی شدید ضرورت پڑ گئی ہو کسی کو تو جو ذرا ایجڈ عورتیں ہیں وہ اسکاف میں آ سکتی ہیں۔ ٹی وی کے ایڈ میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ تو بالکل ہی ایک بےہودہ لباس ہوتا ہے ان کا۔ ایام نہر میں قربانی کا انتظار کیا، طواف زیارت کو جاتے وقت حیض ہونے کا شک تھا، طواف زیارت کر لیا، مکمل کرنے کے بعد یقین ہوا کہ حیض شروع ہو چکا تھا، ایام نہر کے بعد پاک ہو کر دوبارہ طواف زیارت کر لیا، بس ہو گیا۔ اگر پاک ہو کر دوبارہ کر لیا تو اب کوئی دم نہیں ہے، کوئی بکرا بکرا کچھ نہیں ہے۔ مفتی صاحب مسلسل سر درد کا علاج کا کیا علاج ہے؟ سارے ٹیسٹ کروا لیے، سارے نارمل آئے ہیں، سی ٹی اسکین، ای این ٹی سب کچھ صحیح ہے، یہ پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے، بہت پریشان ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی آپ نے؟ اگر کوئی وجہ نہ ہو، دوسری شادی کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے وہ کسی مشین میں ٹریس نہیں ہو پاتا۔ بہرحال میں تو ہے نا ڈاکٹر نہیں ہوں جو میں آپ کو مشورے دوں، ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی۔ میرا ہندو دوست آفس میں پوچھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں نان مسلم کیوں الاؤ ہیں، اس نے ان سے کیوں نفرت ہے؟ صرف مکہ میں الاؤ نہیں ہے، مدینہ میں تو جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ہی سارے غیر مسلم آیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں معلومات لیتے تھے۔ البتہ حرم میں اللہ نے پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ توحید کا گڑھ ہے، جو حرم ہے نا، مکہ والا جو حرم ہے، اور وہاں اسلام نے پابندی لگائی ہے تاکہ وہاں شرک کی سے بالکل دور رہے۔ اللہ کا اپنا گھر ہے نا، تو اللہ اپنے گھر میں پابندی لگا سکتا ہے کہ بھئی جو شرک کریں وہ یہاں نہ آئیں، باقی مدینہ میں جا سکتے ہیں غیر مسلم، وہاں شرعاً پابندی نہیں ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میرا ایک طالب علم بھائی ہے نسیم، جس کا مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے۔ مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے، وہ صرف ایک شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اسے 4 شادیوں کے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ نہیں بھائی، میں نصیحت نہیں کروں گا، تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ جب اس میں خواہش ہی نہیں ہے تو وہ پھر 2 نہیں کر پائے گا، اور وہ پھر حقوق بھی پورے نہیں کرے گا، بوجھ سمجھے گا، ایک کو لٹکا دے گا۔ یہ اپنے اندر ہی جب تک جذبہ پیدا نہ ہونا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔
آپ سے ملاقات کی ترتیب اور نمبر مل سکتا ہے؟ یار نمبر شیئر کر دیا نا تو پھر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. حضرت میں نیپال سے ہوں. ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی کے سلسلے میں ایک طریقہ رائج ہے. میں اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ زمین کے مالک کو ایک مقرر رقم دیتے ہیں. آپ کا سوال ہی پورا نہیں آیا، آدھا آیا. آپ پوسٹ کر دیں اس ایڈریس پہ، مفتی طارق مسعود، بلاک SC10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، جامع مسجد الفلاحیہ. مفتی صاحب میں تھانہ بھون سے ہوں، محمد اویس تھانوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. آپ مجھ سے رابطہ کریں، برائے مہربانی جواب دیں. ابھی میں نے بیعت شروع نہیں کی ہے، وقت بہت کم ہے، تو جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ رابطہ کر لیے گا. بڑوں کی طرف سے حکم ہے لیکن ہمت نہیں ہوئی. اچھا بھائی، سونے کا طریقہ مفتی صاحب. کیا مطلب سونے کا طریقہ؟ بھائی یہ کلینک نہیں ہے، شرعی مسائل کا ٹائم ہے، مسائل پوچھیں. مفتی صاحب آپ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جن چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے نا ان میں نہ پڑھیں. بس یوں کہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے ان سب پر اللہ کی طرف سے لعنت. اب کون تھا کون نہیں تھا یہ تاریخی بحث ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھ لیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام لے کر دعا کر دیں، مجھے اور میری فیملی والوں کو اللہ مکمل دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی. جمشید صاحب، جمشید انصاری صاحب. چلیں ہمارا ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم منڈے کو انشاءاللہ 9:30 بجے ملیں گے. قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے. سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی. یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے. تقریباً محدثین کا اتفاق ہے 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں. تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے. تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی. ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتقاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے. تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے. پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، خفاتن عوراتن عالتن. حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ. ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ. تو یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے. اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے. تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں. تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ
کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہوگا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز, ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں, لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا, اماں کا, تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبنا اماں, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے, اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. میں جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے, اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, طبیعت خراب ہے, جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. خلق من الماء بشرا, اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا, اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال ننیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کرو, سینٹنس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو بھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری
اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا, اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا ایک, اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا, میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب ایک دیا, اور سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہ بولی میں یہ شاہ اناس, اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں, آنے دے, آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا, آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے, گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں, اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو, ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے, بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا, آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا. تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے, لیکن جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسی میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے نا. تو نسبا و سہرا, قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا, تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہو اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو. کیا خیال ہے بھائی, بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار. اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں, بغیرت تو آتے ہیں, آ جا بھائی, لیٹ کیوں آیا تو, کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو اپا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے, بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالیاں ہوتی ہیں, نہ کزن, نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے, کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں, ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ, بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ کہا جی میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہو؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟
جی نماز دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی. جی نہیں, ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو, اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا, ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں,